پاکستان ایک قدیم تہذیبوں کی سرزمین ہے جہاں ہزاروں سال پرانے انسان قدیمہ شہر مذہبی مقامات قلعے اور تاریخی یادگاریں موجود ہیں۔ ان میں سے کئی مقامات دنیا کی عظیم ترین قدیم تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ رحمان ڈھیری پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب واقع ایک قدیم اور انتہائی اہم انسان قدیمہ مرکز ہے۔ یہ سائٹ ایپری ہڑپوئی دور کی ہے، یعنی ہڑپوئی تہذیب کے آنے سے پہلے کی۔ اس کی تاریخ تقریباً 3300 قبل مسیح سے 1900 قبل مسیح تک محیط ہے، یعنی تقریباً 5000 سال پرانا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب انسانی معاشرے نے زراعت، صنعت اور منصوبہ بندی کے پہلوؤں میں نمایاں ترقی کر لی تھی۔ مقام کی وسعت تقریباً 600 میٹر بیزریہ 450 میٹر ہے، اور مٹی کے پرانے بلاک سے بنی دیواریں، مختلف عمارات کے آثار، انسانی اور حیوانات کی مورتیاں، مٹی کے برتن، زیورات اور صنعتی فضلے کے آثار یہاں بکھرے پائے جاتے ہیں۔ مٹی کے بلاکس اور دیواریں بعض مقامات پر 7 میٹر تک بلند ہیں، جبکہ بہت سی ساختیں مٹی کی فنکاری اور تعمیر میں استعمال ہونے والے مواد کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ وہ عمارتیں تھیں جن میں رہائشی علاقے، صنعتی شعبے، برتن بنانے کی جگہیں، زیورات بنانے والے حجرے اور مہرسازی کے کام شامل تھے۔ یہ شہر ایک مضبوط فصیل سے گھرا ہوا تھا جس نے شہر کی حدود کا تعین کیا تھا، اور یہ فصیل مختلف حصوں سے بنائی گئی تھی۔ شہر کے اندر سڑکوں اور گلیوں کا ایک منظم جال نما نظام موجود تھا جس سے شہر مختلف بلاکس میں منقسم تھا۔ اس منصوبہ بندی نے ہر بلاک کو رہائشی، تجارتی، صنعتی یا دیگر استعمال کے لیے مخصوص کیا گیا ہوگا۔ گلی کوچوں کی تقسیم، مرکزی سڑکیں، سمت نما راستے اور داخلی دروازے خلوت وہ چیزیں ہیں جو دورن قدیم میں بھی منصوبہ بندی اور انتظام کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ کئی ایسی دیواریں جو عمارتوں گلیوں کو علاقائی طور پر تقسیم کرتی تھیں، ویسے ہی رہائشی عمارات اور بازار کے نزدیک صنعتی شعبے کے آثار بھی دریافت ہوئے ہیں، جیسے مٹی کے بھٹے، کلز اور صنعتی فضلہ، اسلحہ سازی، دھاتوں کے کام کے نشان، مٹی کے برتن اور مٹی کے ٹکڑے، شارڈز ہزاروں کی تعداد میں ملے ہیں، جن پر بنے نشان نقوش ہیں جو کچھ تحقیق کے مطابق مہرت اور نشان بازی کے ابتدائی اشکال ہو سکتے ہیں۔ برتن کی شکلیں اور ڈیزائن مختلف مراحل میں بدلتے گئے، ابتدائی مقامی طرز سے ہڑپوئی طرز کی طرف بالمثال منطقی تبدیلیاں دیکھی جاتی ہیں۔ ایک قابل ذکر دریافت ویٹ بھی ہے، ایک خاص قسم کی مٹی کے برتن جو زیلان کوئٹہ کے علاقوں میں بنائے جانے والے اسٹائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ زیورات کے دھات اور نیم قیمتی پتھر جیسے لیپنس لازولی اور فیروزہ ٹرکواز سے بنے موتی بھی ملے ہیں، جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ تجارتی روابط وسیع تھے، بعید علاقوں سے اشیاء لائی جاتی تھیں اور مقامی کاریگروں نے انہیں تبدیل کیا، استعمال کیا۔ گندے دھات، شبیہیں پتھر کے آلات اور دیگر صنعتی نشانیاں بھی ملے ہیں۔ مہر اور مہر بندیاں جن پر بعض پیکرہ علامتیں کندہ اور رنگ اور روغن سے بنی ہوئی ہیں، دریافت ہوئی ہیں، اور ان کا انداز مستقبل کی ہڑپوئی تہذیب میں استعمال ہونے والی مہر بندی اور نشان بازی کے انداز سے مشابہت رکھتا ہے۔ اگرچہ کوئی مکمل لکھائی کا نظام نہیں ملا، مگر برتنوں پر نشانیاں پنہا علامتیں پائی گئی ہیں جنہیں پاٹرز مارکس کہا جاتا ہے۔ ان نشانوں کا مخصوص انداز ممکن ہے کہ بعد کی علامتی زبان خط کی جانب ابتدائی قدم ہو۔ مالیاتی یا غذائی حوالوں سے بیرن اور جو کے اثر ملے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگ زرعی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ ان اناج کے نمونے بجھے ہوئے اور محفوظ شدہ بتاتے ہیں کہ فصلیں اگائی جاتی تھیں اور ذخیرہ کرنے کے انتظامات۔ یہ بھی ملتا ہے کہ حیوانات پالتے تھے، مویشیوں اور دیگر جانوروں کی ہڈیوں کے نمونے ملے ہیں جنہیں کھانے، گوشت، دودھ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مقام کا معائنہ اور کھدائی کا کام پروفیسر احمد حسن دانی نے 1971 میں شروع کیا، اور بعد میں فارزاند علی دورانی نے 1976-1982 کے دوران تفصیلی کے دیا ہے کہ بعد ازاں بعض تحقیقات اور تجدیدی کام بھی ہو چکے ہیں جن میں مقامی محققین جیسے پروفیسر ذاکر اللہ جان اور دیگر کا کردار اہم رہا ہے۔ جہاں تک آثار کی حفاظت کی حالت ہے، رحمان ڈھیری نسبتاً اچھی حالت میں ہے، لیکن سطحی کے دیاہے اور موسمی اثرات جیسے بارش و گرمی اور لوگوں کی سرگرمیاں آثار کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ دیواروں کے نشانات، مٹی کے بلاکس اور عمارتوں کی بنیادیں بعض جگہوں واضح ہیں، مگر اکثر پرانی سطح ایک چھلنے والی مٹی کی تہہ کے تحت دبی ہوئی ہے۔ ہر سال چند تحقیقی اور تحفظاتی مہمیں چلتی ہیں، اور پچھلے برسوں میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے انٹیگریٹڈ ٹورزم ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے تحت رحمان ڈھیری کی بحالی اور مرمت کے کاموں کا آغاز کیا ہے، تاکہ نہ صرف اس کی تاریخی حیثیت برقرار رہے بلکہ سیاحتی اعتبار سے بھی اس کی قدر بڑھے۔ انسان قدیمہ کے محققین کہتے ہیں کہ رحمان ڈھیری اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ وہ شہر ہے جس کی منصوبہ بندی ابتدائی مرحلوں سے ہی مرتب تھی، اور بعد کے مراحل نے اس منصوبہ بندی کو برقرار رکھا۔
یہ منصوبہ بندی نہ صرف رہائشی عمارات کے لیے تھی بلکہ صنعتی علاقوں، تجارتی علاقوں اور برآمدات و واردات کے نظام کے لیے بھی۔ کچھ مقامات پر مٹی کے بھٹے کلس ملے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ برتن بنانے بھٹی میں پکا کر چیزیں تیار کرنے کی صنعتیں کامیابی سے کام کر رہی تھیں۔ رفاہی اور سماجی پہلوؤں میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں رہنے والوں کے درمیان تعاون، تقسیم محنت اور اجتماعی تنظیم موجود تھی۔ ایسی تعمیرات اور انتظامی ڈھانچے صرف تب ممکن ہیں جب معاشرت میں معیاری لیڈرشپ افعال اور اہداف ہوں۔ آب و ہوا، پانی کا انتظام، زرعی زمینوں کا استعمال، تجارت کے راستے، ان سب نے مل کر ایک مستحکم معاشرہ تشکیل دیا۔ تجارت کے لحاظ سے رحمان ڈھیری کا محل وقوع اہم ہے۔ یہ مقام عمل دخل کا مرکز تھا، جنوب افغانستان، مشرقی ایران، بلوچستان اور وسطی ایشیا کے راستوں سے گزرنے والے تجارتی راستوں کے قریب تھا۔ نیم قیمتی پتھر، رنگین مٹی کے برتن، زیورات، مہر اور دیگر اشیاء اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ وہاں کے باشندے بیرونی دنیا سے رابطے رکھتے تھے۔ اشیاء کی آمد و رفت نے مقامی صنعتوں کو تحریک دی اور مختلف تکنیکی تبدیلیاں لائیں۔ اس کی تہذیبی اہمیت عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہے۔ یونسکو نے رحمان ڈھیری کو پاکستان کی متوقع عالمی ثقافتی ورثہ ٹینٹیو ورلڈ ہیریٹیج فہرست میں شامل کیا ہے۔ 2 اور 4 کے تحت اس کی درخواست جمع کرائی گئی۔ ان معیارات کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقام ایسی ثقافتی خصوصیات رکھتا ہے جو بین الاقوامی اہمیت کے حامل ہیں۔ ممالف اس کا اثر تاریخی تہذیبوں اور انسانی ترقی کی فہم پر ہے۔ عالمی طور پر محققین یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ چونکہ اس نوعیت کی قدیم تصورات جیسے شہر کی منصوبہ بندی، مستحکم رہائشیں، صنعتی سرگرمیاں اور تجارتی روابط جو بعد کی ہڑپوئی تہذیب میں پائے جاتے ہیں، وہ رحمان ڈھیری میں پروان چڑھے۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہڑپوئی تہذیب کی بنیادیں صرف ایک دم سے نہیں بنی بلکہ علمی اور ثقافتی ترقی کے طویل عمل کا نتیجہ ہے، جس میں مقامی ثقافتوں، آبادی کی تقسیم، ترقیاتی مراحل اور ماحولیاتی مواقع نے اہم حصہ لیا۔ مستقبل کے امکانات میں مزید کے دیا ہے: ایکسکویشنز، جیوفزیکل سروے، پانی اور نباتات کی تجزیہ، پیلیوباٹنی، اناج کی باقیات کی مزید تحقیق، مٹی کی تجزیات، سول انالیسس اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات پر مطالعہ شامل ہیں۔ مقامی اور بین الاقوامی باہمی تعاون، فنڈز کی فراہمی، جدید ٹیکنالوجی اور تحقیقاتی تنظیم کا قیام ایسی خدمات ہیں جو رحمان ڈھیری کی پوری تاریخ کو سمجھنے اور محفوظ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ انسانیت کا یہ سفر جو لاکھوں برس قبل شکار اور جمع کرنے سے شروع ہوا، زراعت، سوچی سمجھی رہائش، صنعتی مہارت اور تہذیبی روابط کی طرف بڑھا، رحمان ڈھیری اس کا ایک روشن باب ہے۔ یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے کہاں سے آغاز کیا، ہمیں کن مشکلوں اور مواقع کا سامنا کرنا پڑا، اور ہماری تہذیبیں کس طرح آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ رحمان ڈھیری نہ صرف ماضی کا ایک یادگار ہے بلکہ وہ مستقبل کا دروازہ بھی ہے، ایک دروازہ جو ہمیں اپنی شناخت، اپنی تاریخ اور اپنی اقدار تک لے جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔